جو بندہ کسی کو صدقہ دیتا ہے اس کے بعد اس کے بارے میں نہ اس نے احسان جتلانا ہے اور نہ جو صدقہ کر چکا ہے اس کو واپس مانگنا ہے۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقوں کو احسان جتلا کے ضائع مت کرو۔ یعنی انسان نے صدقہ تو دیا اللہ کی خاطر، کل کلا وہ بندہ 10 15 20 دن کے بعد آپس میں کوئی اختلاف ہوا تو اس کے منہ پہ ٹھا بات مار دی کہ یار ابھی پچھلے مہینے میں نے تیری مدد کی تھی، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرے سے بدتمیزی کرتا ہے۔ اللہ کی قسم اس الفاظ کو کہنے سے بندے کا سارا صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے صدقہ تو اللہ کے لیے کیا تھا۔ بندے کے اپنے ساتھ تعلق درست کرنے کے لیے صدقہ نہیں ہوتا، اللہ کے لیے کیا تھا، تو اس بات کا احسان جتلا رہا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قیامت کے دن جن بندوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرے گا ان میں سے ایک بندہ کون سا ہوگا؟ جو لوگوں کے اوپر احسان جتلاتا ہوگا، اس کے اوپر اللہ رب العزت نظر رحمت ہی نہیں کرے گا۔ اور حضرت عمر نے ایک بندے کو جہاد کے لیے گھوڑا دیا، جب اس جہاد کے لیے گھوڑا دے دیا حضرت عمر نے کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ وہ بندہ اس گھوڑے کی صحیح خدمت نہیں کر رہا، اس گھوڑے کو تندرست نہیں رکھ رہا، گھوڑا کمزور ہو چکا ہے۔ حضرت عمر نے اس گھوڑے کی حالت دیکھی، اس کو واپس خریدنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر نے صدقے کے طور پہ دیا تھا لیکن گھوڑا کمزور ہو گیا، حضرت عمر نے بڑے شوق سے پالا ہوا تھا، اب انہوں نے سوچا میں اس سے واپس خرید لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے گئے کہ میں نے ایک مجاہد کو جہاد کے لیے بہت بڑا گھوڑا صدقہ کیا، بڑا تندرست تھا، توانا تھا، اس کے اوپر میری محنت لگی تھی، لیکن اس بندے نے اس گھوڑے کی قدر نہیں کی، وہ گھوڑا کمزور پڑ رہا ہے، اب میں چاہتا ہوں میں اس کو خرید لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سمجھاتے ہوئے ایک بات کہی، بلکہ محدثین نے یہ ساری حدیثیں اس حدیث کے باب کے نیچے لے کے آئے ہیں، اس حدیث کو بھی اس باب میں ذکر کیا۔ اے عمر، اگر وہ گھوڑا تجھے 1 دینار میں بھی واپس ملے تو اس کو ہرگز مت خریدنا۔ کس وجہ سے؟ کہ صدقہ دے کر چاہے خرید کے واپس لے رہا ہے، چاہے جبر سے واپس لے رہا ہے، چاہے طنز کر کے واپس لے رہا ہے، چاہے احسان جتلا کے واپس لے رہا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں وہ ایسا ہے جس طرح کتے نے الٹی کی بھی ہو اور جب وہ الٹی کر لیتا ہے اسی الٹی کو دوبارہ چاٹ بھی لیتا ہے۔ وہ اس طرح صدقہ کرنے کے بعد اس صدقے کو واپس اپنے طرف لانا، چاہے کوئی بھی مقصد ہو، چاہے کوئی بھی غرض ہو۔ بعض احباب کی عادت ہوتی ہے کوئی بڑی عمدہ چیز کسی کو صدقہ کر دی، بعد میں دیکھا اس نے صدقے کا خیال نہیں کیا تو وہ واپس لے لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور حضرت عمر کو اس چیز کی مشابہت گندے اور غلیظ جانور کے ساتھ دی۔ تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ صدقے کے بعد اور زکوٰۃ کے بعد امور ایسے ہیں کہ جس کے اندر یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے رکھی، کہ نفلی عبادات کے اندر مال کو خرچ نہ کرنا اللہ رب العزت کے کئی دفعہ غضب کا سبب بن جاتا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، مال جمع کرتا اور گنتا رہتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، یہ بات جائز ہے کہ انسان کسی نیک کو، کسی عالم کو، کسی مفتی کو، کسی مولوی کو، کسی دینی ادارے کی ہیلپ کرے اور اس کو کہ میرے لیے دعا کر دو، یہ بات کہنا جائز ہے، لیکن مفسرین نے قرآن کی ایک آیت کو بطور استدلال پیش کیا ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اس آیت کو بطور استدلال اور استشہاد پیش کیا کس بات کے اوپر؟ کہ یہ بات کہنا بھی مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی کو صدقہ دیں اور اس کو کہ میرے لیے دعا کرو۔ صدقہ آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے، آپ نے جب اللہ کے لیے صدقہ دیا ہے تو اللہ رب العزت اس کا اجر دے گا، اس بندے سے اس کا بدلہ نہیں مانگنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو تو دعا کا کہہ رہا ہے تیرے صدقے کا بدل بن جائے اور صدقے کا تجھے اجر ہی نہ ملے۔ اس لیے دعا کا بھی کہنا نہیں چاہیے۔ مفسرین نے اتنی احتیاط کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ راجح قول کے مطابق علماء کو، مفتیان کو، دینی مدارس کو ہیلپ کرنے کے بعد دعا کا کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کی نیت یہ نہ ہو کہ میں پیسے اس نیت سے دے رہا ہوں کہ میرے لیے دعا ہوگی، یہ نیت نہ ہو تو دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے۔
معزز سامعین گرامی قدر، اسی طرح گزشتہ دنوں ایک جو موضوع شروع کیا ہوا تھا انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی گفتگو جاری رکھیں گے اور اس کی آخری سٹیج کو بھی بیان کریں گے، لیکن آج آپ کے سامنے جو حدیث پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک شیئا للہ، کوئی بندہ جو ہے اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ تعالیٰ خیرا منہ، اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس سے بہتر چیز اس کو عنایت فرما دیتے ہیں۔ یہ جو رمضان کا سارا مفہوم ہے، سارے کا سارا مقصد ہے، یہ پنکھا چلانا، سارے کا سارا جو مفہوم اور مقصد ہے اس کے اندر جو حدیث ہے نا، اے فائل خیر اب آگے بڑھ، اے شر کرنے والے اب پیچھے ہو جا، رک جا۔ اس سارے رمضان کا جو خلاصہ ہے وہ اس حدیث کے اندر ہے کہ انسان رمضان کے مہینے میں کچھ ارادے کرے، کچھ پختہ عزم کرے، کچھ عہد کرے کہ اس رمضان میں یہ میرا شیڈول ہے، اس میں سے یہ میری عادات کبھی ہیں، عادات صحیح ہیں، یہ میری بری باتیں ہیں، ان میں سے میں یہ چیزیں چھوڑنے کی کوشش کروں گا۔ صرف ارادہ کرنا اس نے، انشاءاللہ جو بندہ ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھاتا ہے نیک نیتی سے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف پوری بابی بڑھاتے ہیں۔ جو چل کے اللہ کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ آپ نے اور میں نے صرف نیت کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے۔ جو ان سی اپنی بری عادت ہے بندے کو پتہ ہوتی ہے، میرے اندر یہ بری عادت ہے، ہر بندے کو پتہ ہوتی ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر بندہ جانتا ہے کہ اس کے نفس کے اندر کون سی برائی آ گئی، ہر بندہ جانتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے اوپر جھوٹ کا لبادہ اوڑھتا رہے، نظر انداز کرتا رہے اور کہتا رہے میرے میں یہ برائی نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ ضرور ہوتا ہے میرے میں یہ برائی ہے۔ اس برائی کو ٹک مارک کرنا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے اس برائی کو چھوڑنا ہے، پھر کچھ نیکیاں لکھنی ہیں، ان نیکیوں کو ٹک کرنا ہے کہ اس رمضان سے میں نے اس نیکی کو شروع کر دینا ہے، اس کا فائدہ اور اجر و ثواب۔ اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر متعدد واقعات ہیں، جن میں سے چند واقعات آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے تاکہ آپ اور میں ارادہ کریں کہ ہم نے کوئی نہ کوئی برائی چھوڑنی ہے، ہم نے اللہ کے خوف کی وجہ سے کوئی نہ کوئی نیکی کو اختیار کرنا ہے، ہم نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے حدیث یا قرآن کی کسی آیت پہ عمل کرنا ہے۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو بندہ کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے عوض اس کو بہتر چیز عنایت کرتے ہیں، اور نبی کریم سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ عام بتائیے بات، کوئی بینک کی جاب کر رہا ہو نا، اس کو کہا جائے بینک کی جاب چھوڑ دو یار، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جاب دے گا، اس کو یقین نہیں آتا۔ اور بھائیو یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی عالم اور مفتی کی بات نہیں ہے، یہ میرے اور تیرے رب کا وعدہ ہے۔ میرے اور تیرے رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اس میں تخیر ہو سکتی ہے، اس میں کچھ ڈھیل ہو سکتی ہے، بندے کی نیت میں کوئی فطور ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جلد اس کا بدلہ نہیں مل رہا، لیکن یہ حدیث صحیح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ جو لوگ کسی برائی میں مبتلا وہ کہتے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے، اب ہم بینک کے علاوہ جاب کر ہی نہیں سکتے، اب ہم سود میں پھنس چکے ہیں، سود کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ جب بھی کسی کو یہ کہا جاتا ہے نا یار اس کام کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے گا، آگے ہے جواب بالعموم کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ بہتر دے گا تو میں چھوڑ دوں گا۔ عموماً جواب یہ ہوتا ہے جب بہتر دے گا پھر میں چھوڑ دوں گا۔ اللہ سے بھی یہ مطالبہ یہ کر رہے ہیں اللہ تو پہلے بہتر دے بعد میں چھوڑوں گا۔ جو بندہ اللہ کے لیے حسن نیت سے کوئی چیز چھوڑتا ہے، نبی کریم کی حدیث اور قرآن کی متعدد آیات اس بات کے پر دلالت کرتی ہیں، بدلے میں ملنے والی چیز سابقہ چیز سے بہت زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ خیرن اس سے مراد ہی ہے کہ اس سے بہتر ہے، اور کتنے گنا بہتر ہے یہ آپ خود واقعات سن کے اندازہ کر سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان، ان کے پاس کتنے گھوڑے تھے جہاد کے لیے؟ 20,000 گھوڑے حضرت سلیمان نے جہاد کے لیے رکھے ہوئے تھے، 20,000 گھوڑے۔ اور جب وہ اپنی گھوڑوں کی فوج کو فورس کو دیکھتے تھے، خوشی سے ان کا کلیجہ خوشی سے پھولے نہیں تھا سماتا، ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا تھا، خوش ہوتے تھے کہ میں نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اتنی سواریاں تیار کی ہیں۔ پھر ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ ہوا کیا
ایک دن ان کی خدمت کرتے ہوئے، نیت بتائیے کیا ہے؟ جہاد کا گھوڑا ہے، ان کی خدمت کرنا بھی ثواب ہے۔ آپ کو پتا نا حدیث ہے کہ جہاد کا گھوڑا گوبر بھی کر رہا ہے، پیشاب و پخانہ بھی کر رہا ہے، مالک کو اجر و ثواب مل رہا ہے۔ اب انہی کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت میں مصروف ہوئے، 20,000 تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مصروف ہوتے ہوتے کیا ہوا؟ عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ اب حضرت سلیمان گھوڑے کے باڑوں سے باہر نکلے، دیکھا سورج ڈال چکا ہے، میری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ حضرت سلیمان کے دل کو چوٹ پڑی کہ گھوڑے چاہے جہاد کے ہیں لیکن ان کی تعداد نے مجھے متاثر کر دیا ہے، میں ان کے اندر غافل ہو گیا ہوں، میں ان کے اندر مشغول ہو گیا ہوں، میں نے عصر کی نماز کو قضا کر دیا ہے۔ تلوار کو کھینچا، خنجر کو نکالا، 20 کے 20,000 گھوڑوں کو ایک ہی وقت کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ کیا اللہ نے سواری چھین لی؟ کیا اللہ نے یہ جو 20,000 گھوڑے عطا کیے تھے اللہ کے خوف کی وجہ سے، ایک نماز کے قضا ہونے کے ڈر کی وجہ سے 20,000 گھوڑوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دینے کے بعد اللہ نے کیا سواری نہیں دی؟ اللہ رب العزت کلام حمید میں اس واقعے کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ جب اس نے گھوڑوں کو پھر کاٹا، اللہ تعالیٰ نے اس سواری کے بدلے میں ایسی سواری عنایت کی کہ ہوا کو سلیمان کی سواری بنا دیا۔ ہوا کو حکم دیتے مجھے یہاں سے وہاں لے جا، گھوڑوں سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے لے جاتی۔ آپ بتلائیے یہ بدلہ بہتر ہوا کہ کم تر ہوا؟ اللہ کی خاطر 20,000 گھوڑوں کو قربان کیا، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو تابع فرمان بنا دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص ہوا کرتا تھا، وہ کل قیامت کے دن، اور بعض روایات کے الفاظ ہیں جب اس کی روح کو قبض کیا گیا، فرشتوں نے اس سے پوچھا تیرا کوئی نیک عمل ہے؟ اس نے کہا مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میرا کوئی عمل ایسا ہو کہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں۔ ہاں ایک بات مجھے یاد آتی ہے، شاید اللہ رب العزت اس کام کے بدلے میں مجھے معاف کر دے۔ اچھا بتا وہ کون سا کام ہے؟ کہا میں مالدار تھا، میں غنی تھا، میں تونگر تھا، میرے پاس پیسے ہوتے تھے، میں نے اپنے ملازم کو ایک چیز کہی ہوئی تھی کہ جو بندہ تجھے تنگ دست نظر آئے، کمزور نظر آئے، اس کو تو نے میرے مال میں سے قرضہ یا فائنینسنگ یا کاروبار کے لیے پیسہ دیا ہو یا گرائی لینے کا معاملہ ہو، اگر تجھے واقعی تنگ دست نظر آئے نا، اس کو میری طرف سے اجازت ہے کہ مہلت دے دینا، میری طرف سے اجازت ہے کہ اس سے قرضہ واپس مانگنے میں سختی نہیں کرنا، اس کا گریبان نہیں پکڑنا، اس کو کھینچنا نہیں ہے، وہ جس ٹائم کا وعدہ کرے نا اس کو اتنا وقت دے دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم یہ بندہ صرف اس عمل کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اللہ رب العزت اس کو فرمائیں گے تو میرے بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا تھا، ان کو ریلیکسیشن دیتا تھا، ان کے ساتھ نرمی کرتا تھا، آج اس کا بدلہ پتہ کیا؟ تیرا رب تجھ سے ایسی نرمی کرتا ہے کہ تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ بتائیے بدلے میں جنت مل گئی اللہ کے لیے نیک نیتی سے کہ یہ بندے اللہ کے مجبور بندے ہیں، میں ان کو ٹائم دے دوں۔ بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ بدلہ جو ملتا ہے اللہ کی طرف سے وہ ہمیشہ اعلیٰ ہوتا ہے، افضل ہوتا ہے۔ یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے اور اس حدیث سے بھی ثابت ہے جو آپ کے سامنے پڑھو۔ حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ کے بعد نبی بنے اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، سورج اور یہ جو باتیں معاشرے کے اندر مشہور ہیں نا، حضرت علی کی وجہ سے رک گیا، نبی کریم نے نماز نہیں تھی پڑھی رک گیا، حضرت علی نے کہا خیبر کے مقام پہ ایسے ایسے، تو سورج کو نبی کریم نے اشارہ کیا، سورج واپس آیا، دونوں نے اثر پڑھی، یہ سب جھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں سورج اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کے لیے نہیں رکا سوائے یوشع بن نون کے لیے۔ اور یوشع بن نون کے لیے پتہ کیوں رکا؟ جمعے کا دن ہے، جہاد کر رہے ہیں۔ جب سورج ڈھلنے کے قریب آ گیا تو یوشع بن نون نے سورج کو مخاطب ہو کے کہا تو بھی اللہ کی طرف سے مامور ہے، تو بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی اللہ کی طرف سے مامور ہوں۔ کل ہفتے کا دن ہے جس کی عزت اور احترام بنی اسرائیل کے اوپر لازم تھی، اس ٹائم ہمیں فتح ہونے والی ہے،
اگر آج تو غروب ہو گیا فتح کے بغیر، پھر کل ہفتے کا دن ہے، کل ہمیں جنگ بندی کرنی پڑے گی، دوبارہ قلعہ صفرا ہو جائے گا، دوبارہ قلعے کی حد بندی ہو جائے گی، دوبارہ مجھے نئے سرے سے جہاد کرنا پڑے گا۔ اے سورج، اگر تو اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کا پابند ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جب تک میں اس قلعے کو فتح نہ کر لوں تو اپنی جگہ پہ ٹھہر جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشع بن نون نے اتنے خلوص دل سے، اتنی خلوص نیت سے یہ بات کی، اللہ رب العزت نے سورج کو حکم دیا جب تک یوشع بن نون قلعہ فتح نہیں کرے گا انہیں 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھنا۔ بتائیے اللہ کے لیے جب بندہ کوئی کام کرتا ہے اللہ اس سے بہتر دیتا ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ اسی موضوع کے بارے میں گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔